أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ قرآن میں ترہیب یعنی ڈرانے کے ساتھ ترغیب بھی ذکر فرماتا ہے۔ اسی لیے کفار اور ان کے اعمال و عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال و ثواب کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ صالحات یعنی نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں، ان میں فرائض و نوافل سب داخل ہیں۔ یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدا جدا بیان کیا، جس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جز نہیں۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا۔ جنت کے پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے، اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، مگر جب وہ کھائیں گے تو اس سے نئی لذت پائیں گے اور ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس کا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ انہیں دنیوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے تاکہ وہ ان پھلوں سے مانوس رہیں، لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیوی پھلوں سے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں۔ جنتی بیویاں خواہ حوریں ہوں یا اور، سب کی سب تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرہ ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا نہ کوئی اور گندگی، اس کے ساتھ وہ بد مزاجی اور بد خلقی سے بھی پاک ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے اور نہ جنت سے نکالے جائیں گے، لہذا جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں۔ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی شخص کی موت یا پیدائش کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، جب تم یہ دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔